نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے مسائل کے سلسلے میں ایک اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے، وہ یہ کہ کس قسم کے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کون سا عیب جانور میں موجود ہو تو اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سلسلے میں چند چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جانوروں کی عمر کی جو تفصیل شریعت نے بیان کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ بھیڑ، بکری، دمبا، بکرا یہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ اور دمبے میں تھوڑی سی گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زائد عمر کے ہوں لیکن ان کو سال کے دمبوں میں، بھیڑوں میں چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہوتا، وہ اتنے صحت مند ہوں، اتنے فربا ہوں، اتنے موٹے تازہ ہوں کہ وہ 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں، تو ایسے دمبے کی اور ایسی بھیڑ کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن بکری اور بکرے میں 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گائے اور بھینس کی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی میں بیل بھی آتا ہے، اسی میں بھینسا بھی آتا ہے، تو ان کے لیے 2 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 5 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے کم عمر اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ عمروں کی یہ تفصیل ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ جانور خریدنے جائیں تو اس کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی جانور تھوڑا کم عمر نظر آتا ہے، مالک کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بکرا یا بکری 1 سال کا ہو چکا ہے، اور یہ بھیڑ اور دمبا یہ 6 مہینے سے اوپر کا ہے لیکن سال کا نظر آتا ہے، یا سال کی عمر وہ بتاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانتوں کو معیار بنایا جاتا ہے، لوگ اس کے دانت دیکھتے ہیں، اگر وہ 2 دانت گرا کر نئے نکال چکا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہو گیا، اور اگر دانت اس کے 2 گر کر نئے پیدا نہ ہوئے ہوں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کا نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ دانت یہ کوئی معیار نہیں ہے، اصل دارومدار عمر پر ہے۔ بعض اوقات کسی جانور کے دانت دیر سے نکلتے ہیں، کسی کے جلدی نکلتے ہیں، تو اس لیے 2 دانتوں کا ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کی عمر کا 1 سال ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مالک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، اور آپ کو ظاہر حالات سے مالک کی بات سچی معلوم ہوتی ہے، جانور بھی اتنا نظر آتا ہے کہ سال کا ہو سکتا ہے، اور جو مالک ہے جو کہہ رہا ہے کہ 1 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اگر اس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو جائے، شرح صدر ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ اور اگر اطمینان نہ ہو تو کسی ایک تجربہ کار آدمی کو جو جانوروں کی عمروں کا تجربہ رکھتا ہو تو اس کو دکھا کر آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ 1 سال کا بتا رہا ہے، 1 سال کا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ اگر آپ کو اطمینان دلا دے کہ جی یہ 1 سال کا ہوگا تو بس یہ کافی ہے، اور زیادہ اس میں تو تشویش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح کا مسئلہ گائے بھینس میں، اور اسی طرح کا مسئلہ اونٹ میں بھی ہے۔ ایک تو عمروں کے بارے میں یہ بات ہے۔ دوسرا، کس قسم کا عیب ہو تو جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیں کہ اگر کسی کے پیدائشی کان نہ ہوں یا نصف سے زائد کان کٹ چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی نصف سے زائد زبان کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ کسی کی نصف سے زائد بینائی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ کوئی جانور بالکل ہی اندھا ہے، نابینا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور کانا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ اس کی نہیں ہے جس سے اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ دم اگر کسی کی آدھی سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تھن اگر کسی جانور کے نصف سے زائد وہ خشک ہو گئے ہوں اور ان سے دودھ نہ آتا ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جن جانوروں کے 4 تھن ہوتے ہیں اس میں 2 تھن اگر خراب ہوں یا 2 سے زائد خراب ہوں تو اس صورت میں اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور کسی جانور کے 2 تھن ہیں تو اس کا 1 تھن اگر بیکار ہو گیا ہو تو نصف گویا حصہ اس کا خراب ہو گیا، لہذا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بعض حضرات نے نصف تک کی بھی گنجائش دی ہے۔ تو یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ اس روایت کی بنا پر ہے جو خود ظاہر الروایہ میں شامل ہے،
اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو ترجیح دی ہے۔ ہمارے اکابر اور بزرگوں کی کتابوں میں 1/3 کی روایت بھی موجود ہے اور 1/3 سے زیادہ کی روایت بھی موجود ہے۔ 1/3 اگر ان اعضاء میں نقص پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ دوسری روایت 1/3 سے زائد کی ہے کہ 1/3 سے زائد اگر نقص پیدا ہو جائے تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو کوئی اگر احتیاطاً ان روایات پر عمل کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن گنجائش اس کی بھی موجود ہے اور یہ بھی پختہ روایت ہے، ظاہر الروایہ ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے کہ ان اعضاء کی جن کی تفصیل میں نے بیان کی ہے، اگر نصف حصہ وہ ناقص ہو گیا ہے، بیکار ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، تو ایسے قربانی نصف سے زائد حصہ اگر ضائع ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، نصف تک کی گنجائش موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی جانور ایسا کمزور اور لاغر ہو گیا ہے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور لنگڑا ہو گیا ہے اور وہ اتنا لنگڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا چوتھا پاؤں وہ زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے، اسے سہارا لیتا ہی نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنا زیادہ متاثر نہیں ہے اس کا پاؤں، بلکہ وہ اس پاؤں کو بھی ٹیکتا ہے اور اس سے بھی سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور تو صحیح سالم خریدا تھا اور اس میں کسی قسم کا عیب نہیں تھا، لیکن پھر قربانی کرنے سے پہلے جانور گرا یا کسی بھی طریقے سے اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے اس میں غنی اور فقیر کا فرق ہے۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے، مالی وسعت رکھنے والا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا بے عیب جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے، اور کوئی اگر مسکین ہے، فقیر ہے اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید سکے، تو وہ اسی عیب دار جانور کی قربانی کرے، اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ذبح کرنے کے لیے لٹاتے وقت، گراتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے جانور کی قربانی درست ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔